میرے واجب الاحترام بزرگوں اور عزیز دینی بھائیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بے حد انعامات اور احسانات ہیں کہ رب کائنات نے ہمیں اور آپ کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اس دنیا آب و گل میں یہ اصول رہا ہے کہ جب سے دنیا قائم ہوئی ہے اور جب سے اس میں انسان بسنا شروع ہوئے ہیں تو حالات کے تغیرات اور زندگی میں نشیب و فراز اور دنوں کا الٹنا اور پلٹنا، حالات کا کبھی موافق ہونا کبھی مخالف ہونا، یہ شروع دن سے ایک دنیا کا نظام ہے جو چلا آ رہا ہے اور یہ انسانی آبادی کے لیے ناگزیر اور ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہے کہ ہم لوگوں میں ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں، کبھی کسی قوم کو اوپر اٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی قوم کو نیچے، اور کبھی کسی کو عزت کی چوٹیوں پر بٹھا دیتے ہیں، کبھی کسی کو ذلت کے گڑھوں میں اتار دیتے ہیں، کبھی کسی قوم کو حالات سے آزمایا جاتا ہے، کبھی کسی قوم کو کس طریقے سے آزمایا جاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام ہے اس کائنات میں، جو آج سے نہیں بلکہ روز اول سے چلتا آ رہا ہے۔ گویا کہ حق اور باطل کا ٹکراؤ اور اس کا تصادم یہ آج کی بات نہیں، یہ روز اول ہی سے چلتا آ رہا ہے کہ جابر اور ظالم اور طاقتور کمزوروں پر ظلم کرتے ہیں اور ان کے حق تلفی کی جاتی ہے اور ان کا خون بہایا جاتا ہے۔ یہ کہانی حضرت آدم علیہ السلام کے اس دنیا میں آنے سے شروع ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا حق اور باطل کا باریکہ، حق اور باطل کے ٹکراؤ اور ظالم کا ظلم اس وقت شروع ہوتا ہے جب آدم کے دو بیٹوں میں سے قابیل نے حابیل کو قتل کر ڈالا۔ ظالم اور مظلوم کی داستان وہاں سے شروع ہوتی ہے اور اس وقت سے لے کر آج تک چلتی آ رہی ہے اور آج سے لے کر قیامت تک یہ چلتی رہے گی۔ یہ نہ رکی ہے اور نہ رکے گی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظالم کو اور ظلم کو زیادہ دیر چلنے نہیں دیا، جابر کے جبر کو زیادہ دیر اللہ نے چلنے نہیں دیا۔ جب بھی اس دنیا میں کسی ظالم نے سر ابھارا اور انسانوں کو اپنا غلام بنانا چاہا اور انسانوں کو اپنے چنگل میں پھنسانا چاہا اور انسانوں کی حق تلفی کرنے کی کوشش کی اور اس کا جب ظلم بڑا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کوئی اپنا نبی بھیجا ہے یا کوئی اپنا برگزیدہ بندہ بھیجا ہے جس نے اس ظالم کے سر کو کچل دیا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ اصول ہے کہ باطل کے مقابلے میں آنے والے حق کو اللہ نے ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا۔ ظالم چاہے تھوڑے دنوں کے لیے دن دھناتا رہے، چاہے تھوڑے دنوں کے لیے وہ ظلم کرتا رہے اور جو اپنا لوہا منواتا رہے طاقت کے بلبوتے پر، لیکن اس کے خلاف کی آواز بلند کرنے والے حق کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ غلبہ عطا فرمایا، چاہے کچھ مصلحتوں سے دیر صحیح۔
کہہ لیا جائے کہ جب بھی اس دنیا میں کسی فرعون نے سر ابھارا ہے، جب بھی اس دنیا میں کسی زمانے میں فرعون کا ظلم حد سے بڑا ہے، اللہ نے کسی موسیٰ کو بھیجا ہے جس نے اس کا قلعہ تباہ کیا ہے۔ فرعون کا لفظ قرآن کریم میں تقریباً 135 مرتبہ آیا، اور یہ فرعون کسی متعین یا معین شخص کا نام نہیں ہے، بلکہ ظالمانہ صفات کے متحمل انسان کا نام ہے، یہ کسی خاص معین شخص کا نام نہیں۔ اس زمانے میں قوم قبط اور قوم عمالقہ کے جو بادشاہ ہوا کرتے تھے مصر میں، ان بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا فرعون۔ جس ظالم انسان کے اندر انسانوں کے حق کو پامال کرنے کی صفت پائی جاتی ہو، جو انسان اپنی ظالمانہ اور عیارانہ چالوں سے انسانوں میں ٹکراؤ پیدا کرتا ہو، اور جو ہے آپس میں نابرابری پیدا کرتا ہو، نا اتفاقی پیدا کرتا ہو، آپس میں خاندانوں کو لڑانے کے لیے اور اسی طریقے سے کمزوروں کے حق تلفی کرنے کے لیے ان پر ظلم ڈھاتا ہو، ان صفات کے حامل کو فرعون کہا جاتا ہے، چاہے وہ کسی دور میں بھی پیدا ہو۔ جب فرعون نے انسانی حقوق کی پامالی کی اور لوگوں کو قبیلوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیا، اور اس کی سرکشی اور اس کا ظلم جب حد سے تجاوز کر گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرعون کے پاس اپنے پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور موسیٰ کو اس کا مسلح بنا کر بھیجا، اس کے لیے ناصح بنا کر کے بھیجا، اے موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، ان فرعون علا فی الارض وجعل اہلہا شیعا، یہ فرعون کی تھوری تھی، یہ فرعون کا نسب العائن تھا کہ وہ زمین میں ظلم کرتا تھا اور لوگوں کو گروہوں میں باندھتا تھا اور آپس میں پھوٹ ڈالتا تھا۔ یستضعف طائفۃ منہم، کچھ لوگوں کو کمزور دکھاتا تھا اور ان کمزوروں پر ظلم ڈالتا تھا۔ اس زمانے میں کیا ظلم ڈالتا تھا؟ یقتل ابناءہم ویستحیی نساءہم، ان کے بچوں کو اور ان کے لڑکوں کو قتل کرتا تھا اور ان کی بچیوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ یہ اس زمانے کے فرعون کا ظلم تھا۔ اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے پاس بھیجا، اذهب الى فرعون انه طغى، اے موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ، وہ بڑا سرکش ہو گیا ہے، آج کل اس نے میرے بندوں کا جینا دوبر کر دیا ہے، زمین میں خون خرابہ کر رہا ہے، زمین میں فساد مچا رہا ہے، جاؤ اس کو میرا پیغام پہنچاؤ۔ اذهب الى فرعون انه طغى فقل هل لك الى ان تزكى واهديك الى ربك فتخشى، اور کہیے فرعون سے، فرعون میں اپنے رب کی بات تجھے بتاتا ہوں، ممکن ہے کہ تو سدھر جاوے اور ممکن ہے کہ تیری اصلاح ہو جاوے۔ وَأَهْدِيَكَ إِلَىٰ رَبِّكَ أَن تَخْشَىٰ، اور پھر فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبْرَىٰ، فرعون کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے اپنے پیغمبرانہ معجزے دکھائے، لیکن فرعون جو اپنے ظلم کی انتہا کو پہنچ چکا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، موسیٰ تم کون آ گئے ہو میرے ہوتے ہوئے دوسرے خدا کا تعارف کرانے والے؟ فکذب وعصى ثم ادبر يسعى فحشر فنادى فقال انا ربکم الاعلی۔ موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا بھی، تکبر بھی کیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے پیٹھ پیچھے تدبیر بھی کی موسیٰ علیہ السلام کو ناکام کرنے کی، اور پھر اپنی قوم کو اکٹھا کر کے کہنے لگا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں۔ جب موسیٰ علیہ السلام کی
نصیحت کو نہیں مانا اور اپنے ظلم پر برقرار رہے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے دوبارہ پیغمبر بنا کر کے بھیجا، موسیٰ اور ہارون کو بنا کر کے بھیجا کہ تم دونوں جاؤ اور فرعون سے اب دو الفاظ میں جواب دو، اور ان کے سامنے بنی اسرائیل کی آزادی کا بغل بجاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام پھر فرعون کے پاس آئے اور کہا ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذبهم، اے فرعون بنی اسرائیل پر تیرا ظلم اب حد سے بڑھ چکا ہے، اب ہم بنی اسرائیل کی آزادی کی جنگ لڑ رہے ہیں، لہذا بنی اسرائیل کو ہمارے حوالے کر دیجیے اور ان کو عذاب مت دیجیے۔ اس طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے چنگل سے بنی اسرائیل کو آزاد کروایا۔ یہ ایک مثال ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کی۔ قرآن کریم میں پچھلی امتوں کے کئی واقعات اس طریقے کے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو کیا سبق ملتا ہے کہ جس دور سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں، جس دور میں ہم اور آپ جی رہے ہیں، ہم بھی اپنے وقت کے فرعون کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ ہم بھی اپنے وقت کے فرعون نہیں بلکہ بہت سارے فرعونوں کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ آئے دن انسانوں کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے اور وقت کے حکمران پھر وہی فرعون کی پالیسی پر عمل کرتے ہوئے ایک طبقے کو کمزور قرار دیا جا رہا ہے اور ان کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے، چاہے وہ سرکاری طریقے پر ہو چاہے ان کی پرسنل میں ہو، ان کے مذہب میں دخل اندازی کی جا رہی ہے، کبھی جو ہے گائے کے نام پر، کبھی جو ہے لو جہاد کے نام پر، کبھی کس طریقے سے ایک خاص طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور اس کا ناحق خون بہایا جا رہا ہے اور وہ طبقہ مظلوم بن چکا ہے۔ کبھی سی اے کے نام پر، کبھی این آر سی کے نام پر، کبھی جو ہے ملک سے نکالنے کی بات کو لے کر، کبھی جو ہے یکساں سول کوڈ کے نام کو لے کر کے، کبھی فلاں چیز کو ایشو بنا کر کے، غرض ہے کہ مختلف طریقے سے ایک امت کو اور ایک طبقے کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے۔ وہی فرعون کی چھوری وہاں بنی اسرائیل کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا اور ان کے جو نوجوانوں، ان کے نومولود بچوں کو قتل کیا جا رہا تھا۔ آج اس ملک میں اس امت مسلمہ کے نوجوانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، جن نوجوانوں سے مستقبل میں بہترین امیدیں لگائی جا سکتی تھی ان کو ٹارگٹ بنایا جا رہا ہے اور ان کو پس زندان ڈالا جا رہا ہے تاکہ کہ آگے چل کر کے یہ ابھر نہ سکیں، اور ہر طریقے سے اس قوم کے حقوق کی پامالی کی جا رہی ہے۔ ہم ہی کہ غفلت کی نیند سوئے ہوئے، ہمارے کانوں پر جیو نہیں ریگتی، ہم اس کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس فرعون کے لیے اللہ کوئی اور موسیٰ بھیجیں گے۔ یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت مسلمہ کو ذمہ داری عطا فرمائی ہے اور اس امت کو نبیوں والا کام دیا گیا ہے، لہذا نبیوں والے کام ملنے کے ذمہ داری کے ہوتے ہوئے ہماری اور آپ کی میں سے ہر ایک کی ذمہ داری ہے کہ آج کے فرعون کے سامنے ڈٹ جانا اور ان کے ظلم کے آگے کلمہ حق بلند کرنا، یہ ہر امت کی ہر فرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن آج امت مسلمہ جس غفلت کے پہلو سے گزر رہی ہے، ہم یہود و نصارہ کی سازشوں کا شکار ہو چکے ہیں۔ عیسائیوں کو جب مسلمانوں کے سامنے میدان میں شکست ہو گئی تو انہوں نے
دوسرا طریقہ اختیار کیا کہ مسلمانوں کو کس طریقے سے شکست دی جا سکتی ہے، ان کو کس طریقے سے پست کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے دو طریقے ڈھونڈے 200 سالہ محنت کے بعد، 200 سال کی عیسائیوں کی محنت کے بعد انہوں نے دو طریقے اپنائے اس امت کو ایمان کو سلب کرنے کے لیے اور اس امت کو شکست دینے کے لیے۔ وہ کون سے دو طریقے تھے؟ سب سے پہلا طریقہ یہ تھا کہ اس امت کے نوجوانوں کو خواہشات کا رسیا بنا دیا جائے، حرام کاری کا دل دادا بنا دیا جائے، گانے بجانے کا عادی بنا دیا جائے، اور ان کے ذہنوں میں ایک ایسی سوچ منتقل کر دی جائے کہ جس سے شرم و حیا کا جنازہ نکل جائے، اسلام کی پاسداری ان کے ذہنوں سے ختم کر دی جائے، اور مخلوط نظام کی اور مخلوط تعلیم اور میل ملاپ کی ایسی ہوا چلا دی جائے، آزادی کی ایسی روشن خیالی ان کے دل و دماغ میں مسخر کر دی جائے کہ انسان حلال اور حرام کی پرواہ چھوڑ دے، بے شادی شدہ لڑکا اور لڑکی آپس میں ملنے سے کوئی آر محسوس نہ کرے، گانا بجانے کو گناہ نہ سمجھا جائے، زنا کاری کو اور شراب نوشی کو اور حرام خوری کو گناہ نہ سمجھا جائے اور اس کو فیشن سمجھا جائے۔ یہ وہ سازشیں ہیں جس کا یہ امت شکار ہو چکی ہے۔ اتنے مظالم ہونے کے باوجود، اتنے ظلم ہونے کے باوجود اور اتنی ظلم کی داستانیں سننے کے باوجود بھی آج امت مسلمہ کے کانوں پر جو نہیں رہ رہی ہے۔ ہمارے کبھی حاشیے خیال میں بھی یہ نہیں آتا ہے کہ آج اس ملک میں مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ کس طریقے سے کھلواڑ کیا جا رہا ہے، کس طریقے سے مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، اور کس طریقے سے جو ہے مسلمانوں کی معاملچی کی جا رہی ہے اور ان کا قتل کیا جا رہا ہے۔ کیا اس دور میں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا اس امت کی کوئی ذمہ داری نہیں؟ کیا آسمان سے فرشتے آئیں گے ہماری مدد کے لیے؟ نہیں، ہمیں ہی کچھ کرنا پڑے گا، ہمیں ہی تیار ہونا پڑے گا، ان ظالموں کے مقابلے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا پڑے گا، اپنے اندر ایمانی غیرت اور ایمانی حمیت پیدا کرنی پڑے گی۔ اس ملک کی فضائیں مسلمانوں کے خون سے چیخ رہی ہیں۔ اخلاق اور پہلو خان کی موت سے لے کر کے کل تک ہونے والی مسلمان بیٹی سعدیہ کی روح ہم سے چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں اگر وقت پر سمجھا نہیں گیا تو آنے والا وقت بہت خطرناک آنے والا ہے۔ اگر ظلم کے خلاف تم آواز نہیں بنو گے اور ایک پلیٹ فارم پر کھڑے ہو کر کے ان فسطائی طاقتوں کے مقابلے میں کوئی طاقت نہیں بناؤ گے تو تمہاری داستان تک نہیں ہوگی داستانوں میں۔ کچھ کرنا پڑے گا ہمیں اور آپ کو، اپنے اندر ایک بیداری پیدا کرنی پڑے گی۔ کیا جس قوم کا نوجوان اور جس قوم کے بوڑھے دن رات چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھ کر کے اور موبائل میں سوشل میڈیا پر اپنی جو ہے خواہشات کی تکمیل پورے کر رہے ہوں اور اس کو کوئی مقصد نہیں ہے، اس کو احساس تک نہیں ہے کہ مجھے پیدا کرنے کا مقصد کیا تھا، مجھے رب العالمین نے کس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، مجھے کس نبی عالم رحمت عالم کی امت نے پیدا کیا گیا ہے۔ اپنی تخلیق کے مقصد کو جو امت بھول جائے اور جس امت کا نوجوان اور جس امت کا بڑا اپنی تخلیق کے مقصد کو بھول جاتا ہے، وہ صرف اپنے جینے کا مقصد کھانا پینا اور اپنی خواہشات کی تکمیل سمجھتا ہے، یاد رکھیے وہ قوم مردہ قوم شمار ہوتی ہے، اس قوم کا کوئی مستقبل بھوشیہ نہیں ہوا کرتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں ہر وقت یہ گہار لگائی جا رہی ہے، حالات منڈلا رہی ہمارے سر پہ، خطروں کے حالات منڈلا رہی ہیں۔ آج حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہمارے خلاف ہر وقت بولے جا رہے ہیں، ہم سوشل میڈیا
ہے کہ قانون کو سمجھا جائے اور اس ملک کی ہماری حیثیت جو باقی رہی گئی ہے، کہاں تو اس ملک میں مسلمانوں کی قربانیاں تھی، اور کہاں اس ملک میں مسلمانوں کی جو یوگدان اور قربانیاں کس اعلیٰ پیمانے تک اس ملک کو لے جانے میں ہمارے اور آپ کے بزرگوں کی قربانیاں تھی، اور کہاں ہمارا اور آپ کا مقام رہ گیا ہے۔ قربانی چاہتے ہیں، پھر آج ہم سے وقت قربانی مانگ رہا ہے، اور یہ وقت کی سزا ہے کہ اگر نہیں سنبھلو گے، اب بھی نہیں سنبھلو گے ہندوستانی مسلمانوں، تو تمہاری داستان بدلہ ہوگی داستانوں میں۔ تم نے نہیں دیکھا کہ چھوٹے چھوٹے بہانوں پر تمہارے نوجوانوں کو قتل کر دیا گیا، گائے کے نام پر کبھی جے شری رام کا نعرہ لگانے کی مجبور کر کے ان کا قتل کر دیا گیا۔ تم نے نہیں دیکھا کہ مسلم نوجوان جو تعلیم میں اعلیٰ ترین اور اعلیٰ مقام پر فائز ہونے والے تھے، ان کو اس مقام تک پہنچنے سے پہلے ان کو غائب کر دیا گیا۔ کیا یہ ملک کی داستان ہمارے سامنے نہیں ہے؟ اور آنے والا وقت اور بھی خطرناک ہے۔ کل ہماری جو ہے ہم سوشل میڈیا پر سن رہے ہیں کہ ہنگامہ بپا ہوا ہے، ایک غریب خاندان کی بچی جو اپنی پڑھائی لکھائی سے ایک نوکری بھی جاتی ہے اور اس کا بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا جاتا ہے، اور کتنا سنگین اس کے ساتھ معاملہ کیا گیا ہے کہ انسان سننے پر انسان کے بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ کتنی بے دردی کے ساتھ اس معصوم بچی کو مارا گیا۔ کیا وہ ہماری بچی نہیں تھی؟ کہ آصفہ اس ملک کی بیٹی نہیں تھی؟ کیا وہ ہماری امت میں شامل نہیں تھی؟ اس ملک کا حافظ جنید ہمارا بچہ نہیں تھا؟ پہلو خان اس امت کا فرد نہیں تھا؟ کیا اخلاق اس امت کا فرد نہیں تھا؟ کیا کیا ہم نے ان کے آگے؟ آج ہمارے پاس سب سے بڑی طاقت سوشل میڈیا کی ہے، مت غلط استعمال کریے اس کو، مت گانے بجانے میں اور فحش گوئی میں اور فحش فلمیں دیکھنے میں وقت ضائع مت کریے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ قوم اور مسلم امت اکٹھا ہو کر کے سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم پر ظلم کے خلاف ایک آواز اٹھائی، تنظیمی بناؤ محلے محلے میں، اور جو ہے اپنے گاؤں میں اور شہروں کی سوشل میڈیا کی تنظیمی بناؤ، اور ٹویٹر پر ٹرینڈ چلایا جائے ظلم کے خلاف، تاکہ دنیا کو اس ظلم کا سامنا کرنا پڑے اور دنیا کے آگے اور پوری دنیا اس ظلم کو دیکھے کہ اس امت پر اور ایک طبقے پر کس طریقے سے ظلم کیا جا رہا ہے۔ ہمیں کہ ہماری غفلت نہیں اڑتی، ہم غفلت کی نیند سوئے ہوئے ہیں، ہمیں سمجھتے ہیں کہ دلی میں کسی کی بیٹی کا قتل ہوا ہے تو مجھے کیا فرق پڑے گا، میری بیٹی تو گھر میں سیف ہے۔ نہیں، آج اگر ان کے خلاف ہم نے آواز بلند نہیں کی، کل آنے والا وقت ہمارے لیے بھی خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور امت مسلمہ کو اللہ نے تو ایک دوسرے کا ہمدرد اور بہی خواہ بنایا ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان المؤمنون اخوہ، مسلمان کا بھائی ہوتا ہے، اور نبی نے اسلام مسلمانوں کو تشبیہ دیتے ہوئے فرمایا کَبُنْيَانٍ وَاحِدٍ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا، کہ مسلمان تو ایک عمارت کی طرح ہوتا ہے، عمارت کی جس طریقے سے اینٹ دوسرے اینٹ سے ملی ہوئی ہوتی ہے، مسلمان ایک دوسرے کا ہمدرد ہوتا ہے۔ اور نبی نے فرمایا اگر مشرق میں ایک مسلمان کے پاؤں میں کانٹا چبھتا ہے تو مغرب میں رہنے والے مسلمان کے دل پر اگر کانٹا نہیں چبھتا ہے اور اس کے درد کا احساس اس مسلمان کے دل پر نہیں ہوتا ہے تو اس کو فکر کرنی چاہیے اپنے ایمان کی۔ تو یہ حالات ہمیں اور آپ کو آواز دے رہی ہے، جاگو مسلمانوں جاگو۔ اگر نہیں جاگیں گے تو وقت بہت خطرناک ہے، حالات بڑے خطرناک ہیں، اور ضرورت اس بات کی ہے۔ آج امت مایوس ہو رہی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ کا مختصر میں نے تذکرہ کیا ہے، کئی پہلو ہیں اس میں۔ موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو جب لے کر کے جا رہے تھے اور دریا کے کنارے پہنچے ہیں، آگے دریا ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، بنی اسرائیل ڈر گئی، یا موسیٰ انا لمدرکون، تم نے پھنسا دیا، ہم تو مارے جائیں گے، دشمن کے شکنجے میں پھنس گئے۔ موسیٰ نے فرمایا نہیں، ان ربی سیہدین، ان ربی معی، ربی سیہدین، میرا رب میرے سامنے ہے، ان قریب وہ ہمارے راستہ نکالے گا۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم امت میں جو مایوسی چھا گئی ہے اس مایوسی کا خاتمہ کریں اور حوصلے اور بلندی کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر کے اس ظلم کے خلاف اگر آواز نہیں بنیں گے تو آنے والا وقت بہت خطرناک ہو سکتا ہے. وقت ہو گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا